سردی میں ہائی بلڈ پریشر بڑھنے کی ایک سب سے بڑی وجہ آپ کو بتاؤں، جس کی وجہ سے میں نے بہت سے کیسز دیکھے بھی ہیں، مجھے ایکسپیرینس ہوا، اور میرے کولیگز میں، میرے جاننے والوں میں نے سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ لازمی شیئر کروں۔ سردی کے موسم میں سٹرس فروٹس آتے ہیں اور لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں، سنترا، مالٹا، کینو، ایون سیب، اس قسم کی چیزیں، جتنے بھی سردی کے فروٹ آتے ہیں، انگور وغیرہ، اس کے اوپر نمک ڈال کے کھاتے ہیں لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر شہبانو۔ سردیوں کے موسم میں ہائی بلڈ پریشر کی شکایات جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ سردی کے موسم میں بلڈ پریشر کے بڑھنے کی وجوہات کیا ہیں اور کون سی خاص احتیاطی تدابیر آپ کو بتاؤں گی جو ہمیں کرنی چاہیے، اور کچھ ایک دو ریمیڈیز بھی آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں بتاؤں گے انشاءاللہ۔ چینل پہ نئے ہیں تو آپ نے سبسکرائب ضرور کرنا ہے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے، اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ہے، کیونکہ سردی کا ایک جو موسم ہوتا ہے اس میں ہائی بلڈ پریشر بہت زیادہ دیکھنے میں آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پانی کی انٹیک کم ہو جاتی ہے۔ گرمی میں نہ چاہتے ہوئے بھی انسان دن میں 8-10 گلاس پی لیتا ہے، لیکن سردی کے موسم میں پانی کی انٹیک، یعنی ہم روزانہ کا جو پانی پیتے ہیں وہ کم ہو جاتا ہے۔ کچھ مریض تو اپنے پرابلمز کے انہیں بار بار پیشاب آتا ہے، کسی کو ڈائبٹیز ہے، کسی کو کڈنی کا ایشو ہے، تو پانی کم پیتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے خون میں 70% سے زیادہ تو پانی ہے، لیکن اگر آپ پانی کم پئیں گے تو سردی کے موسم میں جب آرٹریز یعنی ہماری شریانوں کی جو باہر دیواریں ہیں وہ بھی سکڑتی ہیں۔ جیسے سردی میں ہر چیز تھوڑی سی اپنے حجم سے کم ہوتی ہے، سکڑتی ہے، اسی طرح ان آرٹریز کی والز بھی سکڑتی ہیں، تو خون کا دباؤ بڑھتا ہے۔ پانی کم پئیں گے تو خون گاڑھا ہو جائے گا، اور اس کا جو پریشر ہوگا، یعنی وہ دباؤ جو وہ شریانوں کی دیواروں پہ ڈالتا ہے، جس کو ہائی بلڈ پریشر کہتے ہیں، وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے لوگ جن کو ہائی بلڈ پریشر کی پرابلم ہے، جو ادویات پر ہیں، ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں یا نارمل ہیں لیکن ہائی بلڈ پریشر ہے، تو ان کو پانی کا استعمال تقریباً 6 سے 7 گلاس لازمی کرنے ہیں، دن میں کر لیں، شام کو اپنا پانی کا انٹیک تھوڑا سا کم کر دیں تاکہ رات کو آپ کو یورین کے لیے نہ اٹھنا پڑے۔ ایک تو بڑی وجہ یہ ہے اس کی۔ دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لوگ سردیوں میں گوشت کا استعمال، چکنی چیزیں، چکنائی والی چیزیں، گرم چیزیں زیادہ کھاتے ہیں اور ان کو ہائی بلڈ پریشر بھی ہے، نمک کا استعمال سردیوں میں تھوڑا سا کم کر دیں اپنی روٹین سے، اور پانی کی انٹیک بڑھا دیں۔ بلڈ پریشر کبھی بھی آپ کو سردیوں میں نہیں ہوگا۔ آج کل جو میرے پاس پیشنٹ آ رہے ہیں وہ ہائی بلڈ پریشر کے آ رہے ہیں، حالانکہ سردی میں دیکھا جائے تو ٹھنڈ ہے، ٹھنڈ میں بلڈ پریشر نہیں ہونا چاہیے، لیکن سردی کے موسم میں بلڈ پریشر ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پانی کی انٹیک کم ہے، خون گاڑھا ہے، ہر چیز شرنک ہوئی ہوئی ہے، باہر بھی جسم کے اندر بھی، تو پھر وہ آپ کو پرابلم کرے گا۔ اسی طرح چربی والے کھانے، گرم چیزیں، نٹس، گوشت کا زیادہ استعمال آپ کا ہائی بلڈ پریشر بڑھا دے گا، کیونکہ آپ سبزیاں کم کھا رہے ہیں، پانی کم پی رہے ہیں، تو بلڈ پریشر آپ کا بڑھے گا۔ ان چیزوں کا آپ نے دھیان کرنا ہے۔ اور سردی میں ہائی بلڈ پریشر بڑھنے کی ایک سب سے بڑی وجہ آپ کو بتاؤں، جس کی وجہ سے میں نے بہت سے کیسز دیکھے بھی ہیں، مجھے ایکسپیرینس ہوا، اور میرے کولیگز میں، میرے جاننے والوں میں نے سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ لازمی شیئر کروں۔ سردی کے موسم میں سٹرس فروٹس آتے ہیں اور لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں، سنترا، مالٹا، کینو، ایون سیب، اس قسم کی چیزیں، جتنے بھی سردی کے فروٹ آتے ہیں، انگور وغیرہ، اس کے اوپر نمک ڈال کے کھاتے ہیں لوگ، جو کہ نہایت ہی خطرناک ہے۔ اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں یا نہیں بھی ہیں، کبھی بھی سٹرس فروٹ کے اوپر، جوسی فروٹ کے اوپر کبھی بھی نمک ڈال کے استعمال نہ کریں۔ یہ جوس جیسے ہی آپ کھاتے ہیں، یہ فروٹ آپ لیتے ہیں، تو یہ نمک فوراً آپ کا بلڈ پریشر ہائی کرتا ہے، جو سردیوں میں بلڈ پریشر ہائی ہو جانے کی ایک بہت بڑی وجہ بھی ہے۔ اور اس سے بہت سے پیشنٹس میری نظر میں آئے، میرے ایکسپیرینس میں آئے، جن کو برین کلاٹنگ ہو گئی، برین ہیمریج ہو گیا، بلڈ پریشر اتنا شوٹ کر جاتا ہے کہ پیشنٹ کے پاس پر اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ہاسپٹل تک جائے یا اس کو کوئی ایمرجنسی میڈیسنز دی جا سکے۔
تو یہ 2-3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہائی بلڈ پریشر سردیوں میں بڑھتا ہے بہت زیادہ. تو اس کی جو ہم نے احتیاطیں کرنی ہے کہ ایک تو ہم نے پانی کی انٹیک بڑھانی ہے, اور اگر آپ گرم چیزیں زیادہ کھا رہے ہیں, گوشت, فش, نٹس وغیرہ, تو بھی آپ نے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے تاکہ آپ کے کڈنی واش ہوتے رہیں. کڈنی کے اوپر زور پڑتا ہے, جیسے جیسے آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کی کڈنی کے اوپر پریشر پڑتا ہے, اور کڈنی سے پھر ہارٹ, اینافیلیکٹک شاک, اور وہاں سے خدا نخواستہ پھر آپ کو برین کلاٹ اور اس طرف پھر جانے کا خدشہ ہوتا ہے. تو یہ کرنا ہے. اور دوسرے, ٹھنڈی چیزوں کا بھی استعمال بیچ میں رکھنا ہے. جیسے جتنی بھی سبزیاں اللہ تعالیٰ نے ونٹر میں دی ہوتی ہیں ہمیں, ان کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے. تو اگر آپ نے ایک دن میں کسی دن اگر آپ نے گرم چیزیں کھائیں تو نیکسٹ ڈے آپ کوئی ویجیٹیبل کھائیں. یہ جو ہے ٹرنپ, شلجم ہے, زمین سے نیچے اگنے والی جتنی سبزیاں ہیں ساری ٹھنڈی ہیں. جو اس موسم میں اوپر اگتی ہیں پتوں کی شکل میں وہ بھی ٹھنڈی ہیں. تو آپ ان چیزوں کا احتیاط کریں کیونکہ ہائی بلڈ پریشر بہت ہی خطرناک ہے. میں اس کو مدر آف ڈیزیزز کہتی ہوں کیونکہ ہائی بلڈ پریشر بہت سی بیماریوں کو آگے جنم دیتا ہے جن کو کنٹرول کرنا پھر مشکل ہے. اگر آپ بلڈ پریشر کو ہی کنٹرول کر لیں گے تو باقی بہت سی پرابلم سے آپ بچ جائیں گے. آج کی ویڈیو اور میرا پبلک میسیج, اس کو شیئر کریں. آپ نے یہ احتیاط لازمی کرنی ہے اس ونٹر میں, اور ان چیزوں کو اگر آپ لے کے چلیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ آپ کا بلڈ پریشر ریورس ہو جائے اور آپ اپنے نارمل لائف اس کے اوپر آ جائیں. تھوڑی سی واک بھی رکھیں, اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کیسی لگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.